انسان اپنی مرضیاں چھوڑ دے، عقیدے میں، عمل میں، عبادت میں اپنی خود مختاریاں چھوڑ دے، اور کیسے زندگی گزارے؟ جیسے کوئی قیدی قید میں زندگی گزارتا ہے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، جنت الکافر، اور کافر کی جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ مومن کا قید خانہ کیسے ہے کہ قید خانے میں اپنی مرضی نہیں چلتی قیدی کی، جو جیل میں ہے، جو بندی خانے قید میں ہے، اپنی مرضی نہیں چلتی، وہاں جیل کا مینول چلتا ہے، جیل کا نظام اور قانون چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب باہر نکلنا ہے، اب انسپیکشن ہونی ہے، اب حاضری لگنی ہے، اب لنگر تقسیم ہونا ہے، اب بتیاں بجھا دی جائیں گی، اب سو جانا ہے، اب جاگ جانا ہے۔ سارا نظام جو جیل کا سسٹم ہے اس کے مطابق چلتا ہے، اپنی مرضی نہیں چلتی۔ تو یہ مومن کی زندگی قید خانہ ہے، جیل ہے، سجن المومن۔ اللہ اکبر۔ یہاں اللہ کا نظام چلے گا۔ مومن کی زندگی میں کس کا نظام چلے گا؟ اللہ کا۔ کس کا حکم چلے گا؟ اللہ کا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر انسان نے اس طرح زندگی گزار لی تو پھر اس کی تمام بندشیں، اس کی تمام تقییدات سب ختم ہو جائیں گی مرنے کے ساتھ ہی۔ پھر اللہ رب العزت اس کو وہ کچھ دیں گے جو یہ چاہے گا، جو یہ مانگے گا، سب کچھ اللہ رب العزت اسے عطا فرمائے، سب کچھ ہی اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائے۔ تو مومن آدمی جو ہوتا ہے وہ زندگی کے اندر پابند ہوتا ہے، مقید اور محدود ہوتا ہے۔ وہ جنت الکافر، اور کافر کی جنت ہے، جو چاہے کرے، اس لیے کہ وہ اللہ کی شریعت کو نہیں مانتا، وہ اللہ رب العزت کو اپنا رب نہیں مانتا، وہ اللہ رب العزت کو اپنا ملک بادشاہ نہیں مانتا، وہ اللہ رب العزت کو اپنا معبود اور اپنا الہ نہیں مانتا۔ اور جس نے اللہ کو مان لیا کہ کون؟ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، اور جو میرا رب ہے وہی میرا بادشاہ بھی ہے، اور جو میرا بادشاہ ہے وہی میرا الہ اور معبود بھی ہے۔ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، لوگوں کا پروردگار مالک، اور لوگوں کا بادشاہ اور فرما روا، اور لوگوں کا محبوب، اور لوگوں کا الہ برحق، اور لوگوں کا سچا محبوب اور سچا معبود، الہ برحق اللہ رب العزت ہے۔ تو انسان نے اس طرح زندگی گزارنی ہے، اور اس نے میرے لیے جو نظام زندگی وضع کر دیا ہے، عبادت، نماز پڑھنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، یہ مال میرا نہیں، یہ اس کا دیا ہوا ہے، اور اس میں خود مختار نہیں کہ جہاں چاہوں خرچ کروں، نہیں، کمانے میں بھی پابند ہوں، حرام نہیں کمانا، اور خرچ کرنے میں بھی پابند ہوں، مرضی سے خرچ نہیں کرنا، جہاں اجازت ہے وہاں خرچ کرنا ہے، جہاں اجازت نہیں، جی چاہ رہا ہے، پیسے بھی ہیں لیکن نہیں خرچ کرنا، اللہ نے اجازت نہیں دی۔ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا، جواب دینا ہے۔ اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے کمایا تھا، اور اللہ رب العزت کی رضا کو ملحوظ رکھتے ہوئے خرچ کیا تھا، کامیاب۔ اور اگر ایسا نہیں کیا تو خائن، جو اللہ کی امانت تھی اس کو غلط استعمال کیا، اس امانت میں خیانت کرنے کے جرم کے مجرم ٹھہرو گے، اور پھر اس کی سزا بھگتو گے۔ یہ اصولی بات بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، اس کو ذہن میں بٹھا لیں، اس لیے کہ آج جو فلسفے اس دنیا کے اندر چل رہے ہیں، اور جو لوگوں کی زبان پہ ہیں، اور جس کا ہر طرف اظہار ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جی انسان آزاد اور خود مختار ہے، جو مرضی کرے، کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کی آزادی اور خود مختاری میں مداخلت کرے۔ یہ بات غلط ہے، یہ جھوٹا فلسفہ ہے، یہ شیطانی فلسفہ ہے۔ انسان آزاد اور خود مختار، بے شک اللہ نے اس کو بنایا ہے، لیکن وہ کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بے لگام اور بے مہار چھوڑ دیا جائے؟ یہ جو مرضی کرے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے؟ تمہیں ایسے پیدا کیا ہے کہ کوئی بتانے والا ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، کسی کے سامنے جواب دے رہی ہوں، اور تمہاری جو کارکردگی ہے اس کا تم سے محاسبہ نہیں کیا جائے گا۔
کیا سمجھتے ہو تم؟ اللہ رب العزت نے یہ جہان تماشا بنایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تماشا نہیں، یہ دنیا تماشا گاہ نہیں، کھیل نہیں ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے، اور انسان بے مہار اور بے لگام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے جواب دے، انکم مسئولون وقفوہم، انہیں کھڑا کیجئے، انہم مسئولون، ان سے پوچھا جائے گا زندگی دی تھی کہاں لگائی، جوانی دی تھی کہاں لٹائی، مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا، اور جو تیرے علم میں تھا اس پر کیا عمل کر کے آیا ہے۔ جب تک اس کا جواب نہیں دے گا اللہ کی بارگاہ میں صحیح صحیح اور ٹھیک ٹھیک، اس وقت تک کسی کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے، کسی کے قدم ہل نہیں سکیں گے، وہی کھڑے رہنا پڑے گا۔ صحیح جواب دے گا تو وہاں سے ٹل سکے گا، ہل سکے گا، نہیں تو وہی کھڑے، اور اگر غلط جواب ہوا تو پھر اللہ رب العزت سزا دے گا، جہنم میں جائے گا۔ تو انسان آزاد اور خود مختار نہیں ہے، اور جو کام ہے دنیا کے، آج دنیا کہتی ہے مساوات، کہ سب کچھ ٹھیک ہے جی، سود بھی ٹھیک ہے اور چیریٹی بھی ٹھیک ہے، خیرات کرو یہ بھی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کرو، اور سود کے ساتھ پیسہ کماؤ یہ بھی ٹھیک ہے، پیسہ کمانا چاہیے بھئی، کمائیں گے تو تبھی چیریٹی کریں گے، تبھی خیرات کریں گے، صدقہ کریں گے۔ غلط ہے، حرام ہے، نہیں۔ سود سے بے شک جتنا فائدہ ہو رہا ہو نہیں لینا، چھوڑ دینا اس کو، اور خیرات کرنے سے لگتا یہ ہے کہ مال میں کمی آتی ہے، لیکن وہ مالک کہتا ہے کہ نہیں آتی۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پہ اور پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کا کیا کہنا ہے؟ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پہ اور لے آئے گا۔ اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، سچے ہیں، بے شک سچے ہیں، الصادق المصدوق الامین، وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، وہ قسم کے بغیر بھی بات کرے تو ان کی بات سچی، بالکل سچی، وہ قسم کھا کے کہتے ہیں میری اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کا بیڑا غرق کرتے ہیں، سود کی جڑ کاٹ دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى كل یا قل، فرمایا سود کتنا ہی بڑھتا دکھائی دے اس کا انجام یہی ہے کہ وہ ختم ہونے والا ہے، مٹنے والا ہے، گھٹنے والا ہے۔ سود سے بڑھے گا نہیں مال، گھٹے گا، بے برکتی ہوگی، تباہ ہوگا مال۔ اور صدقہ کرنے سے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ مال میں بڑھاتا ہے۔ یربی الصدقات، اللہ تعالیٰ یمحق اللہ الربا، سود کو مٹاتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات سے مال کو بڑھاتا ہے۔ یہ حقیقتیں ہیں، لیکن آج دنیا کہتی ہے نہیں، سود میں اور اس میں تجارت میں کوئی فرق نہیں۔ مکے کے لوگ بھی یہی کہتے تھے، انما البیع مثل الربا، جیسے سود سے نفع ہوتا ہے اسی طرح تجارت سے نفع ہوتا ہے، کیا فرق ہے دونوں میں؟ یہ فلسفہ ان کا بھی تھا اور یہ آج کی اکانومی کی بھی بنیاد ہے۔ لیکن مسلمان اس کی یہ سوچ نہیں، وہ کہتا ہے میں نے سود نہیں لینا، بے شک اس میں فائدہ ہے، میں نے تجارت کرنی ہے، بے شک اس میں فائدہ تھوڑا ہے۔ مسلمان پابند ہے، مسلمان جیل میں ہے، یہ دنیا جیل خانہ ہے۔ مسلمان اللہ کے نظام اور قانون کا پابند ہے، یہاں اس کی مرضی نہیں چلے گی، یہاں اللہ کی مرضی چلے گی ایک مسلمان کی زندگی میں۔ اور جب عدالت کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو اس چیز کا پابند ہے کہ کیسے حکم کرے۔ وَنَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، چیف جسٹس صاحب، ہائی کورٹ کے جج صاحب، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَنَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ہر معاملے میں وہ فیصلہ کیجئے جو اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ مسلمان کی حیثیت سے یہ آپ کا فرض ہے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تو پاکستان کے دستور کا پابند ہوں، تو پاکستان کے دستور میں شق تو یہ موجود ہے
کہ کتاب و سنت پاکستان کا سپریم لا ہے اور کوئی قانون اس پاکستان کے اندر کتاب و سنت کے خلاف نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اگر کوئی ہمارے صاحب یہ کہہ دیں کہ دستور کی کسی بھی شق کو کسی دوسری شق پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے تو پھر آپ کی سوچ مسلمانی والی سوچ نہیں ہے، یہ وہ سوچ ہے جو آپ کو کہیں اور سے ملی ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جاہلیت اور اسلام برابر نہیں ہو سکتے، اور آپ یہ کہیں کہ جاہلیت اور اسلام برابر ہیں ایک جیسے، افحکم الجاہلیت یبغون، اور جاہلیت کا نظام چاہتے ہیں کہ اسلام کے برابر کر دیا جائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے یقین والوں کے لیے بہتر فیصلہ کرنے والا؟ اللہ کا فیصلہ بہترین فیصلہ ہے۔ اسی طرح جو پارلیمنٹ ہے، قانون ساز ادارہ ہے، وہ ایوان بالا ہو یا ایوان زیری ہو، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ کوئی ایسا ضابطہ اور قانون نہ بنائے جو شریعت اسلامیہ کے مخالف ہے۔ وزارت خزانہ ہے اور اسی طرح منصوبہ بندی کی وزارت ہے، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ اور کوئی ایسا منصوبہ نہ تجویز کریں جس سے کسی شریعت کے حکم کو غزت پہنچتی ہو اور کوئی شریعت کا حکم